إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة لك ولا دين لمن لا عهد لك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ہر قسم کی تحمیدات تسبیحات تہلیلات تقدیسات تمجیدات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا، اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنی محبت، رحمت،
مغفرت، جنت، نجات اور سعادت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا جو امتحان ہمارے لیے رکھا ہے وہ استقامت اور ثابت قدمی کا ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ تلقین کی گئی کہ خیال رکھنا استقامت اور ثابت قدمی کا دامن کہیں تم سے چھوٹ نہ جائے۔ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مرحلے پر، کسی معاملے میں تمہارے قدم لڑکھڑا نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں۔ اور استقامت کا یہ امتحان اور زیادہ کڑا ہو جاتا ہے جب انسان فتنوں کا شکار ہو، فتنوں میں مبتلا ہو، فتنوں میں گھرا ہوا ہو۔ ویسے تو دنیا کے اندر جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، چاہے وہ اچھائی کی شکل میں ہے یا برائی کی شکل میں ہے، انسان کو پسند ہے یا ناپسند ہے، انسان اسے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، وہ سب آزمائش اور امتحان ہی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم شر اور خیر کے ذریعے سے تمہیں آزمائش سے دوچار کرتے ہیں۔ لیکن عزیز بھائیوں، یہ امتحان اس دور میں جس کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، جس کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ وہ فتنوں کا دور ہوگا اور ہر طرف فتنے عام ہوں گے اور مختلف فتنوں نے سر اٹھا رکھا ہوگا۔ ایسے حالات میں یہ ثابت قدمی اور آزمائش کا امتحان اور زیادہ سخت ترین ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اور دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں فرمایا یا عباد اللہ فاثبتوا، اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کو اختیار کرنا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن استقامت اور ثابت قدمی کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ فتنوں کی جو شدت ہے انسان کے دین اور ایمان کے لیے یہ کس قدر زیادہ ہے۔ آپ فتنوں کا ذکر فرما رہے کہ ایک فتنہ آئے گا، اس کے بعد جو فتنہ ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا، اس کے بعد جو فتنہ ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا۔ تو یہ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک مومن کی کیفیت بھی آپ ساتھ ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ ثم تجیء فتنة فیقول المؤمن هذه مہلکتی، ایک فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، اتنے میں وہ چلا جائے گا، دوسرا اس سے بڑا آ جائے گا، مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ مطلب ایک مومن کو اپنے ایمان کی فکر لاحق ہوگی، ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ آج ان فتنوں کی لپیٹ میں ہم اسی لیے آئے کہ ہم نے اپنے دین اور اپنے ایمان کی فکر چھوڑ دی۔ یہ فتنے کس اعتبار سے ہیں؟ یہ ہمارے دین کے لیے فتنہ ہے نا، کہ ہم اپنے دین کو محفوظ بنائیں اور دین کو بچائیں، دین کی فکر کریں اور ان فتنوں کی زد میں اپنے دین کو نہ آنے دیں۔ عزیز بھائیوں، یہ فتنوں کے دور میں لوگوں کا لڑکھڑا جانا، لوگوں کا ڈگمگا جانا اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ اتنا خطرناک ہوگا۔ آپ فتنوں کا ذکر فرما رہے ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی۔ ان قریب فتنے ہوں گے، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ من تشرف لہا تستشرفہ، ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ جو ان میں جھانکے گا اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، ان فتنوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ فرمایا فمن وجد فیہا ملجأ او معاذا فلیعذ بہ، جس کو ان فتنوں کے دور میں کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی پناہ گاہ مل جائے، وہ پناہ پکڑ لے۔
وہ پناہ حاصل کر لے، وہ اپنے دین کو بچا لے، اپنے دین کی حفاظت کرے، دین سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی ان فتنوں کی لپیٹ میں آ کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں حقیقت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ آپ فرما رہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں اعمال کے کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ لوگوں کی کیا حالت ہوگی ان فتنوں میں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن شام کو کافر، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن صبح کو کافر۔ استقامت ہے ہی نہیں، ثابت قدمی ہے ہی نہیں، دین پر مضبوطی اور دین کی حفاظت اور دین کو بچانا ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان دنیا کے حقیر سے ساز و سامان کے عوض اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، دین کے سودے ہوں گے، دین تک کو فروخت کر دیا جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، فتنوں کے دور میں استقامت اور ثابت قدمی کی اہمیت کو سمجھنا اور پھر اس تعلق سے اپنا جائزہ لینا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ ان کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا اور بارش کی جگہوں پہ چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو لے کر بھاگے گا فتنوں سے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اگر اس کو سب کچھ چھوڑنا پڑا وہ چھوڑ دے گا لیکن اپنے دین کو بچائے گا۔ تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے نا اپنے دین کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالط الناس ودینک لا تکلیمنا، لوگوں سے میل جول رکھو لیکن اپنے دین کو زخمی نہ ہونے دو۔ دین کی حفاظت یہ تمہاری سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ دین کو زخمی نہ ہونے دو۔ یہ نہ کہو کہ معاشرہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، سوسائٹی ایسی ہے، ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے، ہماری برادری ایسے کرتی ہے، ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، کیا کروں، میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ نہیں، دین کو بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ اس طرح انسان دین کے معاملے میں کبھی جدھر انسان جائے اور وہی رنگ اختیار کر لے، جس طرح کا ماحول ہو اسی طرح کا بن جائے، دین پر استقامت نہ ہو، ثابت قدمی نہ ہو، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ استقامت کے بالکل خلاف ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو مسجد والا ماحول اختیار کر لیں، بازار میں جائیں تو جس طرح کا ماحول بازار کا ہے اس طرح کا ماحول اختیار کر لیں، کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو عموماً لوگ جس طرح خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کر کے اسی طرح خوشی منانا شروع کر دیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں بدترین تم دو چہروں والوں کو پاؤ گے، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس دوسرا چہرہ لے کے جاتے ہیں، مطلب دینداروں میں آئے تو دیندار بن گئے، دنیا داروں میں گئے تو دنیا دار بن گئے، فاسقوں فاجروں کی محفلوں میں بیٹھے تو انہی کی طرح ہو گئے۔ فرمایا تو بدترین لوگ ہیں۔ فرمایا مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین غنمین، یہ نفاق ہے۔ اگر اس استقامت اور ثابت قدمی نہیں ہے اور انسان کی یہ حالت ہے جو رنگ نظر آتا ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا منافق کی مثال دو ریوڑوں کے درمیان جو بکری چکر لگانے والی ہوتی ہے اس کی مانند ہے، تعیر الی ہذہ مرۃ و الی ہذہ مرۃ، کبھی اس طرف چلا جاتا ہے کبھی اس طرف چلا جاتا ہے، استقامت نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے
جبکہ وہ بیماری میں تھے، مرض الموت میں تھے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں. تو سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے. کہنے لگے تمہیں یقین ابھی تک حاصل نہیں ہوا؟ کہا یقین تو ہے، اللہ کی عزت کی قسم مجھے یقین حاصل ہے، میں مومن ہوں، لیکن کوئی وصیت چاہتا ہوں آپ سے. فرمایا اگر مجھ سے وصیت کا مطالبہ کر رہے ہو فاعلم ان الضلالة حق الضلالة ان تعرف ما كنت تنکر وتنکر ما كنت تعرف. تو پھر یاد رکھو سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، ایسی گمراہی کہ جس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. کل تک جس کام کو تم برا سمجھتے تھے اب اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دو، اور جس کام کو اچھا سمجھتے تھے اب اس کو برا سمجھنا شروع کر دو. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ، یہ رنگ بازی اختیار کرنے سے بچو، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے سے بچو. فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ، اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے. استقامت اختیار کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، خاص طور پر فتنوں کے دور میں. اور عزیز بھائیو ہم جانتے ہیں کہ یہ استقامت اور ثابت قدمی ایک بہت مشکل چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں، خاص طور پر فتنوں کے دور میں. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اور خوشی ہوگی کہ فتنوں کے دور میں جب فتنوں نے سر اٹھا رکھا ہو، اس دور میں دین پر استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنا ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں بھی بہت زیادہ ہیں. ایسے ایسے اجر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے جو عام حالات میں آپ نے ذکر نہیں فرمائے. مثال کے طور پر آپ فرما رہے طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، اجنبیوں کے لیے مبارکباد ہے، اجنبیوں کے لیے سعادت اور راحت اور جنت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے حیران، من الغرباء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجنبی کون لوگ ہیں، یہ غرباء کون ہیں؟ یہ غریب، دین کے اعتبار سے غریب. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت سے ہوا ہے اور عن قریب اجنبیت ہی کی طرف یہ لوٹ جائے گا. دین پر چلنے والے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے، صحیح عقیدے اور منہج کو اختیار کرنے والے لوگوں کے درمیان اجنبی ہو جائیں گے. تو فرمایا اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اجنبی کون ہے؟ فرمایا ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم. بہت سارے برے لوگوں میں تھوڑے سے نیک لوگ، بہت سارے برے لوگوں میں معاشرہ برا ہے، سوسائٹی بری ہے، خاندان برادری سب دین سے دور ہے، لیکن یہ دین پر قائم ہے، استقامت ہے، ثابت قدمی ہے، بھلے اجنبی ہے لوگوں کی نظر میں. فرمایا بہت سارے برے لوگوں میں تھوڑے سے نیک لوگ من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں ان سے جو ان کی بات مانتے ہیں. ان کی بات ماننے والے تھوڑے ہیں، ان کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بشارت اس موقع پر ذکر فرمائی کہ جب آپ نے اپنے بعد آنے والے اہل ایمان کا ذکر کیا، اور خاص طور پر وہ اہل ایمان آپ کے بعد آئے، آپ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لائے اور دین کو اس طرح اختیار کیا جس طرح اختیار کرنا چاہیے، دین کے لیے قربانیاں دی، دین پر استقامت اور ثابت قدمی اختیار کی. آپ کس طرح حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور کس طرح ان کو بشارت دے رہے ہیں، اور آپ ان کی ہمت بندھا رہے، پریشان نہ ہونا. مسند احمد کی روایت میں آپ نے فرمایا طوبى لمن آمن بی ورآنی مرۃ، خوشخبری ہے، سعادت ہے اس شخص کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے مجھے دیکھا ایک بار،
وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي 7 مرار، اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، سعادت ہے جو مجھ پر ایمان لایا لیکن اس نے مجھے دیکھا نہیں 7 بار۔ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا، بلا شبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام اس امت میں سب سے بلند ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو بعد میں آنے والے اہل ایمان ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے، آپ ان کی دلجوئی فرما رہے، اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کے تعلق سے آپ انہیں بشارتیں سنا رہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائے، دین پر مضبوطی سے جمے رہے، 7 بار ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، سعادت ہے، راحت ہے۔ حتیٰ کہ مسند احمد ہی کی ایک روایت میں ایک موقع پر آپ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، قربان جائیں۔ آپ فرما رہے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے اَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ یہ آپ یاد فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو دین پر قائم رہنے والے ہیں، خاص طور پر فتنوں کے دور میں، اور ان سے ملاقات کی خواہش اور تمنا کا آپ اظہار فرما رہے، تو عزیز بھائیوں کتنی بڑی یہ بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صحیح مسلم میں العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، قتل و غارت کے زمانے میں عبادت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آنا۔ یہ تھوڑا اجر تو نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سعادت حاصل تو نہیں ہو سکی جو مہاجرین کو ہوئی، لیکن فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، قتل و غارت گری، یہ حرج بہت بڑا فتنہ ہے۔ قتل و غارت گری کا فتنہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لیأتین علی الناس زمان لا یدری القاتل فیما قتل ولا یدری المقتول علی ای شیء قتل، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کیوں قتل کیا ہے، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ قتل و غارت گری اتنی عام ہو جائے گی اور اس قدر معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا، فرمایا ایسے زمانے میں عبادت کرنے والا، دین پر قائم رہنے والا، العبادت فی الحرج، قتل و غارت گری کے زمانے میں عبادت کرنا۔ مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں العمل فی الحرج، قتل و غارت کے زمانے میں عمل کرنا، نیک اعمال کرنا۔ ایک روایت میں الفاظ ہے العبادت فی الفتنۃ کالہجرۃ الی، فتنے کے دور میں عبادت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آنا ہے۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم، میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے لوگوں کے سے اجر دیے جائیں گے، کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان جیسے اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا نمایاں وصف کیا ہے، ان کا امتیاز کیا ہے؟ ایک چیز ذکر فرمائی ینکرون المنکر، برائی کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ جو فریضہ ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، عزیز بھائیو امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور نیکی کی تلقین کرنا یہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں جب انکار منکر ہو، جب آپ کسی برائی پر نکیر کریں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، فإن لم يستطع فبلسانہ، طاقت نہیں تو زبان سے، طاقت نہیں تو دل سے برا جانے،
اور یہ کمزور ترین ایمان. لیکن آخری حد کیا ہے کہ انسان کم از کم برائی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے, مفاہمت نہ کرے. آپ اگر کسی ایسی مجلس میں گئے جہاں سر عام اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے, منع کریں آپ ان کو, نہیں تو اٹھ کے آ جائیں وہاں سے, آپ چھوڑ دیں اس کو. کمپرومائز نہ کریں, مفاہمت نہ کریں, کبھی بھی برائی کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں, اور کبھی بھی مداہنت کا رستہ اختیار نہ کریں. ینکرون المنکر, فرمایا وہ برائی کا انکار کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے, بہت بڑی بات ہے. تو فرمایا جو فتنوں کا, اب اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بہت سے لوگوں کے ماتھے پر آپ کو سلوٹیں بھی نظر آئیں گی. شادی بیاہ کا موقع ہو, مخلوط ماحول ہو, بے پردگی ہو, گانے بج رہے ہو, آپ منع کریں. بہت سے ناراض, لیکن ایسی ناراضگی کی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس, جو اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کی تکلیفوں سے اسے کافی ہو جاتا ہے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا. جب اللہ کو آپ نے راضی کیا ہے نا, اور آپ نے دین کی بات کی ہے, تو پھر کوئی آپ سے ناراض ہوئے, کوئی پرواہ نہیں, کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اللہ آپ کو کافی ہوگا. کفاہ اللہ مؤنۃ الناس. اور ایک اور حدیث میں فرمایا رضی اللہ عنہ وارضى الناس عنہ, اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا. وہی جو ناراض ہو رہے ہیں نا, وہی کل کو آپ کی تعریفیں کریں گے. آپ کے دل میں, ان کے دل میں آپ کے لیے محبت آئے گی. یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالے گا. کر کے تو دیکھیے آپ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشکل حالات میں اور فتنوں کے دور میں دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا جس حد تک ممکن ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے, آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا, میرے پیارے صحابہ, انکم فی زمان من ترک منکم بعشر ما امر به ہلک. آج تم ایک ایسے دور میں ہو کہ تم میں سے اگر کسی نے جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کے 10ویں حصے کو چھوڑ دیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اگر 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا تم نے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر اس وقت کے لوگوں نے جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا, وہ نجات پا جائیں گے. یہ فتنوں کا دور, جب ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو, اللہ کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہو, فسق و فجور ہی فسق و فجور ہو, تو عزیز بھائیو جس حد تک ممکن ہو, جو انسان کے بس میں ہو, انسان دین کو اختیار کرے نا. اسی لیے فرمایا ہے کہ ما اخشى علیکم الخطأ ولکن اخشى علیکم التعمد. مجھے تم پر غلطی کا ڈر نہیں ہے, ڈر یہ ہے جان بوجھ کر گناہ کرو گے. تو کم از کم انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے نا. جہاں انسان مجبور ہے, بے بس ہے, اضطراری کیفیت ہے, جو چیز اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, جس طرح کہ ہم کہتے ہیں فتنوں کا دور ہے, لیکن جو آپ کے بس میں ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے, جو آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کا جسم, آپ کا ماحول, آپ کا گھر, آپ کا کاروبار, آپ کی تجارت, آپ کے بیوی بچے, جو آپ کے بس میں ہے,
وہاں تو اللہ کے دین کو قائم کیجیے آپ، وہاں تو دین کی پابندی کیجیے، وہاں تو انحراف نہ کیجیے کتاب و سنت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان من ورائکم ایام الصبر الصبر فیہن کقبض علی الجمر۔ لوگوں، اپنے صحابہ کو آپ نے مخاطب کیا، فرمایا میرے پیارے صحابہ تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، اور ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو مٹھی میں لینا، بڑا مشکل ہوگا۔ آپ ذرا تصور کریں آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا، آدمی سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی اذیت ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنا برداشت کرنا پڑے گا، کتنا صبر کرنا پڑے گا، اور کتنی قربانی دینی پڑے گی۔ فرمایا بالکل صبر کرنا ایسے ہی ہوگا، دین پر چلنا، استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن آگے جو بشارت آپ نے ذکر فرمائی للمتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ اجر 50 منکم۔ فرمایا اس دور میں، ان حالات میں جب دین پر چلنا اس قدر مشکل ہوگا، میرے پیارے صحابہ اس چیز کو مضبوطی سے تھامنے والا جس پر آج تم ہو، اس کو تمہیں سے 50 کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس دور میں جو صبر ہے، یہ آپ اس کا اجر و ثواب بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے 50 کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا اس دور میں صبر کرنے والے۔ لیکن الفاظ کیا ہے، بڑے قابل غور ہے۔ جیسا مرضی دین اختیار کر لو، جس طرح کا دین معاشرے میں چل رہا ہے، جو شرک پھیلا ہوا ہے، بدعات دین کے نام، آج تو لوگوں نے شرک کو توحید کا نام دے دیا، بدعات کو سنت کا نام دے دیا، کیا کہنے لوگوں کے، اور یہ کوئی معیار تو نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا للمتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ۔ میرے پیارے صحابہ تم آج جس دین پر ہو، جس دین پر تم ہو آج، اس دین کو مضبوطی سے تھامنے والا۔ یہ وہی بات ہے جب آپ نے اپنی امت کے فرقوں کا ذکر کیا نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر ان میں سے نجات کون پائے گا؟ تو فرمایا کہ ایک فرقہ، ایک جماعت صرف نجات پائے گی، اور وہ یہی اصل ہے۔ باقی جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اس رستے اور طریقے پر چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان حالات میں، مشکل ترین حالات میں، فتنوں کے دور میں، اس دین کو مضبوطی سے تھامنے والا جس پر میرے پیارے صحابہ تم ہو، یعنی قرآن و حدیث، جس کے بارے میں فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری میری سنت اور میرا طریقہ۔ اور جو کتاب و سنت، قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے وہ اہل الحدیث ہوتا ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے، آپ کا فرمان بھی حدیث ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ اہل الحدیث ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کہلوائے یا نہ کہلوائے۔ یہ اہل الحدیث ایک کردار کا نام ہے، اہل الحدیث ایک تمیز ہے، ایک انفرادیت ہے، ایک پہچان ہے کہ انسان خالص دین پر عمل کرتا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، فرقہ فرقہ نہ بنو۔ تو یہ اصل رسی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا نا تم میں سے 50 کے برابر اجر ملے گا، تو صحابہ کہنے لگے ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا تم میں سے۔ اتنا عظیم اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر آپ نے اب انسان فتنوں کے دور میں کتنا انسان کو اپنے آپ پر قابو پانا پڑتا ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے، ماحول، معاشرہ، خاندان، برادری ایک طرف ہو، اور انسان کہے نہیں میں نے ہر حال میں دین کو دیکھنا ہے اور دین کی پابندی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ فرما رہے، تو آپ نے اس خطبے کے اندر 4 چیزوں کے بارے میں بتایا۔ فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، میں تمہیں مومن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ المؤمن
المؤمن من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال اور جانیں اس سے محفوظ ہو، وہ مومن ہے، یہ اصل مومن کی پہچان۔ والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد کرتا ہے۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ فتنوں کے دور میں بہت بڑا ایک امتحان ہے استقامت اور ثابت قدمی کا، لیکن بڑی بشارتیں ہیں اور بڑی خوشخبریاں ہیں اور بڑا اجر و ثواب ہے اور بڑی اللہ کی نصرت اور مدد ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو حالات کا رونا نہیں روتے کہ جی معاشرہ ایسا ہے، ایسا دور ہے، کیا کرے؟ نہیں، دین پر استقامت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ یہی تو اصل امتحان ہے ثابت قدمی کا، کہ انسان دین کو مضبوطی سے تھام لے، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں دین کی طرف دیکھنا ہے، چاہے انسان اکیلا بھی ہو جائے لیکن دین کو دیکھنا، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو قربانیاں دینی چاہیے دین کی خاطر، نہ یہ کہ ذرا ذرا سی چیز، اب یہ مال یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو انسان استقامت اختیار کرے، مال کے پیچھے لگ کر اپنے دین کو بیچ ڈالے، دین کا سودا کر دے، اولاد کے پیچھے لگ کر دین کو خیر بات کہہ دے، نہیں، استقامت اختیار۔ پھر اگر انسان استقامت اختیار کرے نا اور اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرمائے لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، تو ایسے مالدار کی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا امانت دار سچا مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، امتحان ہے نا، لیکن استقامت اور ثابت قدمی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اور خاص طور پر فلسطین میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، غزہ میں، اور جو ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دکھ کو اور ان کی تکلیف کو اپنا دکھ اور اپنی تکلیف سمجھیں اور ان کے لیے جو ممکن کوشش ہم کر سکتے ہیں کریں، دعائیں بھی کریں، ان کی امداد بھی کریں۔ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث فلسطینیوں کی امداد کے معاملے میں پیش ہے، تو یہاں بھی ساتھی انشاءاللہ جمعے کے بعد باہر موجود ہوں گے۔ یہ بڑا ایک اہم اور ضروری اعلان تھا اس تعلق سے کہ ہم ان کی امداد کریں، ان کی نصرت کریں، دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کی یہ امانتیں ان تک پہنچیں گی، پہنچی ہیں، تو یہ، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کرنا رو رو کر خصوصی اوقات میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے بالکل ہم لاپرواہی نہ برتے کہ نہیں جی وہاں اس طرح ہو رہا ہے، نہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ اگر ان کے بچے شہید ہو رہے، وہ ان کے نہیں ہو رہے، وہ ہمارے بچے شہید ہو رہے، ان کی عورتیں شہید ہو رہی، ان کے بوڑھے شہید ہو رہے، ان کی مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، تو وہ ان کی نہیں، وہ ہمارے بچے شہید، ہماری مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، وہ ہمارے ہسپتال تباہ ہو رہے، وہ ہمارے اسکول تباہ ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المظلومین من المسلمین، اللہم کن لهم عونا ونصیرا، اللہم علیک بالکفار اجمعین، اللہم علیک بالیہود والنصارى، اللہم علیک بالصلیبیین اجمعین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اللہم انصر
المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم واحفظهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وواحد صفهم وقوي عزائمهم واحفظنا واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.